شندور کا شہر اسلام آباد سے تقریباً 190 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ اس شہر کو جھیلوں اور وادیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں ایک خاص میلہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں مختلف ٹیمیں پولو کا شاندار کھیل پیش کرتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ آج میں آپ کو پولو کی تاریخ مکمل بتاؤں گی۔ پولو کو کھیلوں کا بادشاہ اور بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے۔ اس کھیل کو کھیلنے کے لیے گھوڑے ایک ماہ پہلے ہی شندور پہنچا دیے جاتے ہیں تاکہ موسمی اثرات کے عادی ہو جائیں۔ پولو کا یہ شاندار کھیل اپنے پیچھے ایک دردناک کہانی چھپائے ہوئے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پولو کی مکمل تاریخ بتاؤں گی اور اس کھیل پہ چھپے راز جو کہ بہت سے کم لوگ جانتے ہیں ان سے پردہ اٹھاؤں گی۔ پولو کا یہ کھیل شندور کے شہر چترال میں کھیلا جاتا ہے۔ چترال کے شہر میں پولو کے مختلف میدان بنائے گئے ہیں اور ان میدانوں کو جنالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چترال کا بادشاہ مہتر سلطان پولو کا ایک بڑا مقابلہ منعقد کرواتا تھا جس میں مختلف ٹیمیں حصہ لیتی تھیں۔ وہ خود بھی ٹیم کی طرف سے کھیلتا تھا۔ ہر سال بیگال کی ٹیم یہ مقابلہ جیت جاتی تھی جبکہ بادشاہ کی ٹیم بیگال کا مقابلہ نہ کر پاتی تھی۔ کئی سال کی ہار نے مہتر سلطان کے دل میں بیگال کے لیے نفرت اور حسد پیدا کر دیا تھا۔ ایک مقابلے میں شکست کے بعد جب اس کی ملکہ نے تانا دیا کہ اچھا کھیل تو بیگال نے کھیلا ہے، مہتر تو ویسے ہی تھک گیا، تو مہتر نے فیصلہ کیا کہ وہ بیگال کو خاموشی سے مروا دے گا۔ چنانچہ اس نے اگلے دن بیگال کو گھڑ دوڑ کے مقابلے کی دعوت دی۔ اس نے راتوں رات جنالی میدان میں خندق کھدوا کر اسے شاخوں اور گھاس پھوس سے ڈھکوا دیا تاکہ بیگال گھوڑے سمیت خندق میں گر کر ختم ہو جائے۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو بیگال کا گھوڑا جست لگا کر خندق پار کر گیا۔ اس طرح مہتر سلطان نے 3 مرتبہ دوڑ کروائی مگر ہر مرتبہ بیگال کا گھوڑا جست لگا کر خندق پار کر جاتا اور وہ مقابلہ جیت جاتا۔ یہ دیکھ کر مہتر انگاروں پر لوٹنے لگا۔ اس نے تیسرے دن پھر ایک پولو کا میچ کروایا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں بیگال کو اس کے گھر جا کر موت کی نیند سلا آئیں۔ اسے یقین تھا کہ اس ماہر کھلاڑی کے مر جانے کے بعد کوئی دوسرا اسے نہ ہرا سکے گا۔ صبح ہوئی، بیگال کی بیوی اور ماں حیران تھی کہ صبح سویرے اٹھ جانے والا بہادر دن چڑھے تک کیوں سو رہا ہے۔ بیوی اسے جگانے آئی تو خون میں لت پت شوہر کی لاش دیکھ کر چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ بیگال کی ماں دوڑی آئی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر اس کے دل پر بجلی سی گری مگر اس نے بیٹے کی عزت کے خاطر خود کو سنبھالا اور ایک نئے عزم اور جوش سے باہر نکل آئی۔ آسمان ہزاروں بہادروں کو دیکھ چکا ہے، زمین نے ہزاروں دل والوں کو سلام کیا ہے، مگر اس دن جو ہوا اس کی مثال پہلے کسی نے نہیں دیکھی۔ میدان میں شہ سواروں کے گھوڑے آ گئے تھے۔ مہتر بھی اکڑ کر اپنے سیاہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور دل ہی دل میں خود کو شاباشی دے رہا تھا کہ آج تو جیت میری ہوگی، صرف میری۔ بے ایمان شخص دوسرے کی جان لے کر نقلی جیت ملنے پر خوش ہو رہا تھا۔ ڈھول والے اپنی دھم دھم سے اور شہنائی والے بہادروں کی دھنوں سے تماشائیوں کا خون گرما رہے تھے۔ میدان گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھا۔ اتنے میں تماشائیوں نے تالیاں بجائیں اور خوش آمدید بہادر بیگال کے نعرے لگانے لگے۔ یہ کون ہے؟ بیگال تو میرے سپاہیوں نے مار دیا۔ مہتر کو زور کا جھٹکا لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے بیگال کا سفید گھوڑا بجلی کسی تیزی سے سب سے آگے بڑھ گیا۔ مقابلہ ختم ہوا۔ مہتر اپنی شکست پر پریشان اور بیگال کے جیتنے پر حیران تھا۔ سب کھلاڑی بادشاہ کے میدانی تخت کے آگے جمع تھے۔
بیگال بیگال کے نعرے لگ رہے تھے۔ سفید گھوڑے کا سوار آگے آیا، سر پر سے ٹوپی اتاری تو لمبے لمبے سفید بال گھڑ سوار کے کندھوں سے نیچے گر گئے۔ مہتر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بوڑھی عورت یعنی بیگال کی ماں نے اسے حقارت سے دیکھا اور بولی، اے مہتر، پہاڑوں کا بچہ جو نالی میں گھوڑا دوڑا سکتا ہے اور اس گیند کو تو مجھ جیسی بوڑھی عورت بھی ٹھوکر مار سکتی ہے، پھر تم نے میرے بیٹے کو کیوں قتل کروا دیا؟ مہتر حواس باختہ کھڑا تھا اور غم زدہ ماں آنسو بھری آواز میں اپنے جوان بیٹے کی موت کے غم کا اظہار ایسے دردناک الفاظ میں کر رہی تھی کہ اگر پہاڑوں میں جان ہوتی تو مہتر کو پیس ڈالتے، گھوڑے سمجھ سکتے تو مہتر کو روند ڈالتے اور جنالی سن سکتا تو مہتر کو زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دیتا۔ وہ رو رو کے کہہ رہی تھی، یہ بے رحم سنگ دل بادشاہ، تیرا اس نے کیا بگاڑا تھا کہ تو نے راتوں رات اسے اپنے ظالم سپاہیوں سے قتل کروا دیا؟ بیگال کی ماں کی دعا عرش تک جا پہنچی اور مہتر سلطان کچھ عرصے بعد پولو کھیلتے ہوئے اپنے ہی گھوڑے سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ مہتر سلطان تاریخ کے صفحات سے ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، مگر بیگال آج بھی زندہ ہے۔ بیگال کا یہ لوک گیت فارسی زبان میں ہے اور نہ صرف اس چھوٹی بستی میں بلکہ پوری دنیا میں بیگال کا یہ قصہ سنایا اور گایا جاتا ہے۔ چترال کا بچہ بیگال بننے کے خواب دیکھتا ہے اور پولو کے کھیل کا بیگال بننا چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو لائک کیجیے گا۔ میں آگے بھی آپ کے سامنے اسی طرح کی سچی اور حقیقت پر مبنی تاریخی صفحات سے بہت ساری ہسٹری لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔